ہمارے ساتھ سلطان صاحب جڑے ہوئے ہیں. جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو بھی چھوڑ سکتے تو انہوں نے کہا رہے جناب اسرائیل نے کئی بار کہا کہ وہ دھرم یدھ کر رہا ہے, اس کا پورا سمرتھن امریکہ کرے گا. مطلب اگر یہودی دھرم یدھ بھی مان لیجئے کر رہے ہیں تو امریکہ تو یہودی ملک ہے نہیں, وہاں تو عیسائی ملک ہے. لیکن تو کیا دھرم یدھ, مطلب ڈونالڈ ٹرمپ کی نظر میں یہ مذہبی جنگ بھی ہے تو کتنی اہمیت رکھی, جیسا کہ وہ تاجر آدمی ہے, ان کو تو سود و زیاں نظر آتا ہے. لیکن یہ اگر کہہ رہے ہیں تو کتنا ہم اس کو مانے کہ وہ کتنا اس طریقے کے دھرم یدھ کو سیریسلی لے, ڈونالڈ ٹرمپ خاص طور سے. دیکھیے ان میں بھی عیسائیوں میں دو طرح کے عیسائی ہیں. ایک تو وہ عیسائی ہیں جو ویٹیکن سٹی سے گورن ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ عیسائی ہیں جو جویرس عیسائی کہلاتے ہیں. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں پر بہت ظلم کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے اس ظلم کا بدلہ چکانے کا, یعنی ان کی مدد کرنے کا. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہودیت نواز عیسائی ہیں وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں, اور امریکہ نے انہی لوگوں کے دباؤ میں اسرائیل کی مدد بھی کی ہے. کیونکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اکنامیکل انسٹیٹیوشن ہیں امریکہ کے, ان زیادہ تر پر یہودیوں کا قبضہ ہے یا پھر ایسے عیسائیوں کا قبضہ ہے جو یہودی نواز ہیں. تو ان کی وجہ سے بار بار امریکہ کو مجبور ہونا پڑا ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی وہی چیز ہے, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پرانے دوست مانے جاتے ہیں نتن یاہو کے. اب اس بار ان کا کیا رویہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. پروین گلفشاہ صاحبہ نے لکھا ہے, پروین گلفشاہ ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں رہتا ہے, امریکہ صرف فائدے کا سودا کرنا چاہتا ہے. امریکہ کا ہر کسی سے جنگ کروانا اس کا پیشہ ہے. ظاہر ہے کہ اسلحوں کی تجارت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کو جنگ سے پیار ہے کیونکہ اس کی تجارت ہتھیار ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی ہے. دنیا میں جو دہشت گردی, آتنکواد اور ٹیکنالوجی اس کے نام پہ, اسلحے اس کے نام پہ تمام جو بیچی جاتی, ظاہر ہے کہ یہ ایک تجارت کا بھی ذریعہ ہے. جس طرح سے اپنیویش واد میں ہم یہ کہہ لیں کہ مابعد جدیدیت میں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے آتنکواد یا دہشت گردی, جبکہ ابھی یو این او میں کئی گھنٹے بات ہوئی ہے لیکن یہ طے نہیں ہو پایا کہ دہشت گردی ہم مانتے کس کو ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم. تو کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا. تو جب یہ صورت ہو تو ظاہر ہے کہ اور ڈیفائن کیسے ہو, کرے گا کون, مہر کون لگائے گا, مہر کون لگائے گا. اور جو مہر لگانے والا ہے جب وہ خود ہی انوالو ہے ساری چیزوں میں تو ٹھپا. اب امریکہ جس کو چاہے, ابھی سیریا سے خبر آ رہی ہے دیکھیے وہاں پہ پھر خانہ جنگی بہت بڑے پیمانے پہ, آپ نے بھی اپڈیٹ دیکھی ہوگی کہ سیریا میں بہت بڑے جن کو مطلب ہٹایا گیا تھا وہ لوگ پھر تیزی سے جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پورا کنٹرول تو تھا نہیں, جو گروپ گیا تھا اس کا پورا کنٹرول, تو جو دور دراز کے لوگ تھے وہ سب یونائٹ ہو رہے ہیں, پھر ان کی مدد بھی ہو رہی ہوگی. ایسا تھوڑی ہے کہ روس خاموش بیٹھا ہوگا یا اور جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں, اور پھر کوئی چاہتا بھی نہ ہوگا کہ سیریا میں امن رہے. خاص طور سے اسرائیل کیوں چاہے گا کہ وہاں پہ امن رہے, وہاں خانہ جنگی رہے تاکہ ان کا انوالومنٹ بڑھتا رہے. امریکہ جو 900 لوگ تھے وہاں پہ پہلے فوج کے 2000 فوراً کر دیا تھا, وہاں پہ اپنی تعیناتی بڑھا دی تھی نگرانی کے لیے, صاحب ہم ان کو دیکھیں گے. اور ایئر اسٹرائک روز اسرائیل کر رہا ہے وہاں پہ آج بھی. تو یہ جو سچویشن ہے میں اس پر بھی بات کروں گا. میں چونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں 2-3 چیزیں خاص طور سے میں بات کروں گا ڈاکٹر غزالی کی.
یہ کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی خبروں کو چھپا رہا ہے، اپنی خبروں کو نہیں بتا رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جس طرح سے ویسٹ بینک میں ٹینک بھیجے، کیا ان کو ڈر ہے کہ کہیں حماس جو ہے اس بار اسرائیل ڈائریکٹ گھسائے، بڑے پیمانے پہ کہیں یلغار نہ ہو جائے اور پورا جو ہے قبضہ کر لے؟ کیونکہ اگر وہ داخل ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان پہ ایسے ایئر اسٹرائک تو پھر ہو نہیں پائے گی، تو آمنے سامنے جنگ ہوگی، اور وہ بھی اسرائیل کے اندر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر 70-75 سال کا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں پورا سینیریو جو رہا، تو آج تک یعنی 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تک اسرائیل کے اندر جنگ کبھی نہیں داخل ہو سکی، جس کو ہم کہہ لیں اسرائیل ہی کرتا رہا ہے جہاں کرتا رہا۔ اسرائیل کے اندر یہ پہلا ایسا موقع تھا جب جنگ داخل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جس ڈیفینسو سسٹم کی بات کرتے تھے، چاہے وہ ایرو 3 ہو، ایرو 2 ہو، یا ان کا جو بڑا مشہور یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ ڈیفینسو سسٹم ہے، وہ کیا مکڑی کا جال بھی ثابت نہیں ہوا، پھر تھاٹ تک آیا امریکہ سے، لیکن 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے حوثی نے تل ابیب کو نشانہ بنا دیا۔ حزب اللہ جو ہے اپنا ڈرون نتن یاہو کے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے اسرائیل کی پول کھول دی، کہ جو آئرن ڈوم کی بات کرتے تھے، یہ جو تھاٹ کی بات کرتے تھے، یہ جو ایرو 3 تمام ایئر سسٹم فیل ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھپا رہے ہیں اپنی خبریں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ اگر حقائق سامنے آ گئے تو ان کی پوزیشن اور خراب ہوگی؟ ڈاکٹر غدار جی دیکھیے، ایک بات تو جو آپ نے پہلے شروع کی تھی امریکہ کی، تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کاسمیٹک اور جتنے گارمنٹس ہیں اس کی نمائش کے لیے ماڈلز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہتھیاروں کی نمائش کیسے ہوگی اگر کچھ ایسے انسٹرومنٹ تیار نہیں کیے جائیں گے جو ان ہتھیاروں کو استعمال کریں، یا جن پر وہ ہتھیار استعمال ہوں؟ تب تک یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہتھیار کتنا کارگر ہے یا کتنا کارگر نہیں ہے؟ تو دنیا کی منڈی میں ہتھیار بیچنے کے لیے پہلے کچھ لیٹسٹ ہتھیار ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو اس علاقے میں انسرجنسی کو پروموٹ کرایا جائے، پھر سرکاروں کو کہا جائے کہ دیکھیے آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں ان سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ ہمارے ہتھیار خریدیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار زیادہ کارگر ہوں گے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے ایڈورٹیزمنٹ کا، ایک سسٹم ہے نمائش کا، ایک سسٹم ہے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اس کی مارکیٹنگ کا۔ تو امریکہ اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کو مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ رہا سوال اسرائیل کے اپنی خبروں کو چھپانے کا، تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا آئرن ڈوم، ڈیفینسو سسٹم اور یہ ساری چیزیں ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے سسٹم کو کسی بھی میزائل کے ذریعے بھیدنا مشکل ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا جس کو بھیدا نہ جا سکے، جس کو سر نہ کیا جا سکے، لہذا وہاں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، اور ان نقصانات کی وجہ سے انٹرنلی جو نتن یاہو کے خلاف وہاں ماحول بن رہا ہے، ایجیٹیشن ہو رہا ہے، ان کی بات پرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹرنلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی آپس میں الجھی ہوئی ہیں ان چیزوں کو لے کر، ایک گروپ جنگ بندی کے حق میں ہیں لیکن ان کے خلاف بہت سارے بدعنوانی کے اور دوسرے معاملے ہیں۔ اگر نتن یاہو ان سارے معاملوں میں اگر یہ نہیں رہتے ہیں تو ان سارے معاملوں میں گناہ گار ثابت ہو جائیں گے۔ اس سب سے بچنے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے تاکہ ان پر اس طرح کی کوئی بھی پکڑ نہ آ سکے، اور جو وہاں نقصانات ہوئے ہیں اس کی خبریں باہر نہ آ سکیں۔ اگر وہ خبریں باہر آئیں گی تو پوری دنیا میں اس کا جو اثر ہے وہ منفی ہوگا، اور خود اس دیش میں بھی منفی ہوگا۔ یہی اس کی وجہ لگتی ہے۔